چیپٹر 16 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ کی تعریف۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران نے، میں نے سنا انس بن مالک سے، وہ رسول اللہ کی صفت بیان کرتے تھے کہ آپ متوسط قد کے لوگوں میں سے تھے، نہ انتہائی لمبے نہ ہی بہت چھوٹے، پھولوں جیسا رنگ تھا، انتہائی گورے چٹے تھے۔ آپ شدید سفید انڈے کی طرح نہیں تھے بلکہ سرخ سفید تھے، ایسی سفیدی جس کے ساتھ سرخی ملی ہو۔ آپ کے بال نہ شدید گھنگریالے تھے نہ ہی ایک دم سیدھے تھے بلکہ جہودت اور ثبوتت کی ملی جلی کیفیت میں تھے، مضبوط صحت مند تھے۔ آپ کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ 40 سال کے تھے۔ آپ مکہ میں 10 سال ٹھہرے تھے، اس حال میں کہ آپ کے اوپر وحی اترتی رہی تھی، اور مدینہ میں 10 سال۔ پھر آپ وفات پا گئے جبکہ آپ 60 سال کے تھے، مگر اس وقت آپ کے سر اور داڑھی میں 20 سفید بال بھی نہیں تھے۔ ربیہ نے کہا کہ میں نے آپ کے بالوں میں سے ایک بال کو دیکھا، وہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا تو بتایا کہ یہ خوشبو لگانے کی وجہ سے سرخ ہو گیا ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں یحییٰ بن بکیر سے۔ اگلی ہیڈنگ، آپ علیہ السلام میانہ قد تھے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے سنا انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور گھنگریالے اور سیدھے کی درمیانی کیفیت کے بالوں والے تھے، نہ بالکل سیدھے بال تھے نہ بالکل گھنگر والے تھے، گلاب کے پھول جیسے تھے، نہ شدید سفید تھے نہ انتہائی لمبے تھے بلکہ متوسط قد کے لوگوں میں سے تھے، نہ بالکل ناٹے تھے نہ انتہائی لمبے تھے۔ 40 سال پورے ہونے پر مبعوث ہوئے، 10 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، اور 60 سال کے پورے ہونے پر انتقال کیا۔ آپ کے سر اور داڑھی میں 20 تک بھی سفید بال نہیں تھے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں قتیبہ بن سعید وغیرہ سے، اور اس کو روایت کیا ہے ثابت نے انس سے، انہوں نے فرمایا کہ آپ پھولوں جیسی رنگت والے تھے، اور اس کو روایت کیا ہے حمید طویل نے، اور ہمیں خبر دی انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ گندمی رنگت کے مالک تھے۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو الحسن بن بشران نے، وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے رسول اللہ کی صفت میں حدیث ذکر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور سفید رنگ کے تھے لیکن آپ کے رنگ کی سفیدی سمرہ اور گندمی تھی۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حسین بن حسن عزائری نے بغداد میں، ان کو جریری نے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور ابو الطفیل بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بس ابو الطفیل نے کہا کہ میرے سوا اور کوئی ایسا شخص زندہ باقی نہیں رہا جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور کو دیکھا تھا؟ کہا کہ جی ہاں دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ حضور کی صفت اور کیفیت کیا تھی؟ فرمایا کہ آپ سفید رنگ، زردی مائل تھے اور معتدل اور میانہ قد کے تھے۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو الحسین فضل نے، اس نے الطفیل تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم کو دیکھا تھا، میرے سوا اس وقت کوئی اور زندہ باقی نہیں رہا جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے سامنے حضور کی صفت بیان کریں۔ فرمایا کہ آپ ملیح چہرے والے تھے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا صحیح میں سعید بن منصور سے۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے، اس نے ابو جحیفہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، سفید رنگ، جوان عمر تھے، اور حسن بن علی ان کے مشابہ تھے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا صحیح میں واصل بن عبد الاعلیٰ سے، اور بخاری نے اس کو روایت کیا عمرو بن علی سے، اس نے محمد بن فضیل سے۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، اس نے محمد بن علی یعنی ابن الحنیفہ سے، اس نے اپنے والد سے کہ رسول اللہ کھلے ہوئے رنگ کے تھے۔ نمبر 8 ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر محمد بن حسن بن فورق نے، ان کو علی ابن ابو طالب سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ حمرہ یعنی سرخی ملا ہوا تھا، یعنی سرخ سفید تھے۔ نمبر 9 ہمیں خبر دی ابو الحسن بن فضل نے، اس نے نافع بن جبیر سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ہمارے سامنے حضور کی صفت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ حضور سفید رنگ مگر حمرہ اور سرخی مائل سفیدی والے تھے۔ یہ روایت اسی طرح حضرت علی سے دیگر کئی طریق سے بھی مروی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حمرہ اور سرخی ملا سفید رنگ تھا، اور کپڑوں سے نیچے کا جسم سفید پھولوں کی رنگت والا تھا۔ نمبر 11 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، اور اس نے اپنے والد سے کہ سراقہ بن جوشم نے کہا کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا، جب ان کے قریب ہوا وہ اس وقت اپنی اونٹنی پر سوار تھے، میں نے آپ کے پنڈلی کی طرف دیکھا، ایسی تھی جیسے کہ درخت کا جمارہ، اور گری ہوئی ایسے تھے، میں نے آپ کی پنڈلی کی طرف دیکھا، ایسی تھی جیسے کہ درخت کا جمارہ اور
گری جو چربی کی مثل ہوتا ہے۔ دراصل کھجور کے درخت کے اوپر نرم گوند ہوتا ہے، اور یونس کی ایک روایت میں ہے، اللہ کی قسم گویا کہ میں آپ کی پنڈلی کی طرف دیکھ رہا ہوں، چمڑے کی رکاب میں، جیسے کہ وہ کھجور کے درخت کا گوند ہے یا کھجور کی گری ہے۔ نمبر 12 ہمیں خبر دی محمد بن حسین بن فضل نے، عبدالعزیز بن عبداللہ بن خالد بن اسید نے محرش کعبی سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے عمرے کا احرام باندھا تھا مقام جورانہ سے رات کے وقت، لہٰذا میں نے اس وقت ان کی پیٹھ کی طرف دیکھا تھا جیسے ڈھلی ہوئی چاندی کا ٹکڑا ہے۔ نمبر 13 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، اس نے سنا ابو ہریرہ سے، وہ رسول اللہ کی صفت بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور شدید البیاض تھے، سخت سفید یا انتہائی سفید رنگ۔ نمبر 14 ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن سلمہ نے، اس نے سنا ابو ہریرہ سے، وہ کہتے تھے میں نے نبی کریم سے زیادہ حسین کوئی شے نہیں دیکھی، ایسے لگتا تھا جیسے آپ کے چہرے پر سورج ہے، اور میں نے رفتار میں حضور سے زیادہ تیز کسی کو نہیں دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے کہ زمین آپ کے لیے سمیٹی اور لپیٹی جا رہی ہے، ہم انتہائی مشقت میں واقع ہو جاتے تھے اور وہ آسانی سے چل رہے ہوتے تھے بغیر کسی تکلیف کے۔ چیپٹر 17 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اور پلکیں اور منہ مبارک۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے جابر بن سمرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کشادے منہ والے تھے، موٹی موٹی آنکھوں والے تھے، ایڑیوں کا گوشت کم تھا۔ اس کو مسلم نے نقل کیا صحیح میں غنزر کی حدیث سے۔ نمبر 2 ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے جابر بن سمرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ لمبی لمبی آنکھوں والے تھے، کشادہ منہ تھا۔ میں نے پوچھا کس قدر لمبی آنکھیں تھیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں ہلکی سی حمرہ اور سرخی تھی، یا سفید ڈھیلوں میں سرخ دھاریاں تھیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تفسیر سماک کی جانب سے مروی ہے، اور اس کو اس طرح کہا ہے معاذ بن معاذ نے شعبہ سے۔ لمبی یا موٹی آنکھوں کے بارے میں ابو داؤد نے شعبہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ یعنی نشیلی گلابی آنکھیں مراد ہیں۔ نمبر 3 ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر محمد بن حسن بن فورق نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا جابر بن سمرہ سے، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ سرخ نشیلی آنکھوں والے تھے، پتلی ایڑیوں والے، کشادہ دہن تھے۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ حمرہ سرخی کو کہتے ہیں جو آنکھوں میں سفیدی میں ملی ہوئی ہوتی ہے، یہ وہ حمرہ وہ سرخی ہوتی ہے جو آنکھوں کی سیاہ پتلی میں نظر آتی ہے۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ہے ابو الحسین بن فضل قطان نے، اس نے جابر بن سمرہ سے، اس نے رسول اللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ حضور کو جب دیکھتے تو یوں لگتا جیسے انہوں نے سرما لگایا ہوا ہے، سرمیلی آنکھیں تھیں، اور رسول اللہ کی پنڈلیوں میں ہموشتا تھی، کسی قدر پتلی اور مضبوط تھی، جب ہنستے تھے تو مسکرا دیتے تھے۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، اس نے اپنے والد سے کہ رسول اللہ بڑی بڑی آنکھوں والے، لمبی اور گھنی پلکوں والے تھے، آنکھوں کے ڈھیلے سفیدی میں سرخی مائل تھے۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، ابو طالب نے اپنے والد سے، اس نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے رسول اللہ کی تعریف بیان کیجئے۔ حضرت علی نے بتایا کہ آپ سفید رنگ کے تھے جو سرخی مائل تھے، آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھیں، پلکیں گھنی اور لمبی تھیں۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، علی مرتضیٰ کے بیٹوں میں سے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ جب حضور کی صفت بیان کرتے تھے فرماتے تھے کہ حضور کا چہرہ گول تھا، سفید سرخی مائل تھے، آنکھیں سیاہ کشادہ تھیں، پلکیں لمبی اور گھنی تھیں۔ نمبر 8 ہمیں خبر دی ابو الحسین نے، ان کو صالح مولا تؤمن نے، ان کو ابو ہریرہ نے کہ وہ حضور کی صفت بیان کرتے تھے کہ حضور لمبی آنکھیں اور گھنی پلکوں والے تھے۔ چیپٹر 18 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس، بھویں، ناک، منہ اور دانت مبارک۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن محمد حسین قطان نے، انہوں نے سنا ابو ہریرہ سے، وہ رسول اللہ کی صفت بیان کر رہے تھے کہ آپ کی جبین اقدس کشادہ تھی، پلکیں لمبی اور گھنی تھیں۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو الحسین نے حسن بن علی سے، اس نے اپنے ماموں سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی کشادہ جبین تھی، بھویں لمبی اور کمان نما تھی، یعنی بھووں کی دھاری لمبی اور پتلی تھی، بھویں باہم ملی ہوئی نہ تھیں بلکہ حسین فاصلہ تھا، غصے کے وقت بھویں حرکت کرتی تھیں جس سے وہ اور نمایاں ہو جاتی تھیں، ناک مبارک لمبی اور ستواں تھی، اس کے اوپر ایک خاص نور جاری رہتا تھا جو نہیں پہچانتا ہوتا تھا، وہ دیکھتے ہی آپ کو محسوس کر لیتا تھا، رخسار مبارک گوشت سے بھرے ہوئے نہیں، قدرے ہلکے تھے، منہ مبارک کشادہ تھا، دانت مبارک چمکدار تھے، دانتوں میں کسی قدر فاصلہ تھا،
نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، ان کو ان کے چچا ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کشادہ اور چمکدار دانتوں والے تھے۔ آپ جب بات کرتے تھے تو ایسے نظر آتا تھا جیسے سامنے کے دونوں دانتوں سے نور چمک رہا ہے۔ چیپٹر 19 رسول اللہ کا سر مبارک اور داڑھی مبارک کی صفت۔ نمبر 1 ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر محمد بن حسن بن فورق نے، اس نے علی مرتضیٰ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا سر مبارک بڑا تھا، داڑھی گھنی تھی۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی محمد بن حسین قطان نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ہمارے سامنے نبی کریم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضور کے سر کی کھوپڑی موٹی تھی، داڑھی عظیم اور بھری ہوئی تھی۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، ایک آدمی نے حضرت علی سے کہا، اے امیر المومنین، ہمارے نبی کریم کا حلیہ مبارک بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا، آپ سفید سرخ تھے، بڑی کھوپڑی والے تھے، روشن جبین والے، کشادہ ابرو والے تھے، گھنی اور لمبی پلکوں والے تھے۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی احمد بن عبید نے محمد بن علی سے، اس نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم گھنی داڑھی والے تھے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، ان کو عبداللہ بن جعفر نے، اس نے سنا ابو ہریرہ سے، وہ رسول اللہ کے وصف بیان کر رہے تھے، فرمایا کہ رسول اللہ سیاہ داڑھی والے، خوبصورت دانتوں والے تھے۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن سلمہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں مقام رخیخ میں اترا، مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر وہ آدمی ہے جس نے حضور کو دیکھا ہے۔ میں اس صحابی کے پاس پہنچا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں نے دیکھا ہے۔ وہ متوسط قد کے جوان تھے، خوبصورت سبلہ والے تھے۔ راوی نے بتایا کہ ابتدائے اسلام میں داڑھی کو سبلہ کہہ کے پکارتے تھے، واللہ عالم۔ چیپٹر 20 رسول اللہ کے بالوں کی صفت۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے سنا انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کنگھی شدہ بالوں والے تھے، نہ تو بال بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی نہایت گھونگھر والے تھے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس سے رسول اللہ کے بالوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بال 2 طرح کے بالوں کے بین بین تھے، نہ ہی انتہائی سیدھے تھے اور نہ ہی انتہائی گھنگرالے تھے۔ آپ کے بال آگے دونوں کانوں اور دونوں کندھوں کے درمیان پہنچتے تھے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے مختلف واسطوں سے ہوتے ہوئے، اس نے اپنے والد سے۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو علی بن شمشاد نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا انس بن مالک سے کہ رسول اللہ کے بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ سیدھے بال تھے، متوسط، نہ سیدھے نہ انتہائی گھنگریالے، آپ کے بال کانوں اور کندھوں کے درمیان تک تھے۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی محمد بن حسین بن محمد بن فضل نے، ان کو خبر دی انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے بال مبارک آپ کے کندھوں تک پہنچتے تھے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے موسیٰ بن اسماعیل سے۔ نمبر 5 اور ہمیں خبر دی ابو علی روز باری نے، حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بال ان کے کانوں تک تھے، وہ کہتے ہیں کہ مروی ہے انس سے کہ رسول اللہ کے بال دونوں کانوں کے بیچ تک تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام حسن سے زیادہ حسین تھے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا برہ بن عازب سے کہ رسول اللہ متوسط قد کے تھے، چوڑے کندھوں والے، یعنی کندھوں کا درمیانی فاصلہ قدرے زیادہ تھا۔ آپ کے بال آپ کی کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ آپ کے جسم پر سرخ پوشاک تھی، میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں دیکھی۔ نمبر 8 ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے، انہوں نے سنا برہ بن عازب سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو سرخ پوشاک میں آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، یعنی رسول اللہ کو۔ آپ کے پٹھے زلفیں کندھوں کے قریب تک تھیں۔ ابو اسحاق نے کہا میں نے اس سے سنا، وہ اس حدیث کو بار بار بیان کرتے تھے، جب بھی انہوں نے اس کو بیان کیا ہنس دیے۔ نمبر 9 ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روزباری نے، ان کو ابو اسحاق نے برا سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی صاحب زلفوں سرخ پوشاک میں ملبوس حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ کے ایسے بال تھے جو کندھوں کو چھوتے تھے، جبکہ حضور چوڑے کندھے والے تھے، نہ انتہائی لمبے نہ انتہائی چھوٹے تھے۔ حدیث نمبر 10 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، اس نے نافع بن جبیر بن مطعم سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حضرت علی نے رسول اللہ کی وصف بیان کی، فرمایا کہ حضور کے سر کے بال کثیر تھے اور قدرے سیدھے تھے۔ نمبر 11 ہمیں خبر دی ابو علی روزباری نے،
حشام بن عروہ سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں نبی کریم کے بال مبارک وفرہ سے بڑے تھے اور ہما سے کم تھے۔ آگے ہیڈنگ ہے فائدہ۔ الف، سر کی زلفوں کے بال اگر کندھوں کو چھو رہے ہوں تو ان کو جمہ کہتے ہیں۔ بے، اگر کانوں کی لو تک ہوں تو ان کو وفرہ کہتے ہیں۔ اگر کانوں کی لو سے آگے بڑھیں مگر کندھوں کو نہ چھوئیں تو وہ لمہ کہلاتے ہیں۔ نمبر 12، ہمیں خبر دی ابو الحسین بن قطان نے، وہ کہتے ہیں کہ ام ہانی کہتی ہیں کہ حضور مکہ تشریف لائے تھے تو آپ کے سر کی زلفیں 4 حصوں میں منقسم تھیں، یعنی زلفوں کے 4 پٹے تھے۔ نمبر 13، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس نے، فرماتے ہیں کہ حضور ان امور کے اندر جن کے اندر آپ کو کوئی حکم نہیں ملا ہوتا تھا اہل کتاب کی موافقت کرنا پسند فرماتے تھے، اور اہل کتاب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بالوں کو لٹکاتے تھے اور مشرکین اپنے سروں کی مانگ نکالتے تھے۔ چنانچہ پہلے حضور نے اپنی پیشانی کے بال لٹکائے، پھر بعد میں آپ نے بھی بیچ سے مانگ نکالی۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں احمد بن یونس سے، اور مسلم نے روایت کیا محمد بن جعفر سے، اس نے ابراہیم سے۔ نمبر 14، ہمیں خبر دی فقیہ ابو الحسن بن یعقوب طبرانی نے، اس نے انس سے یہ کہ نبی کریم نے اپنی پیشانی کے بال لٹکائے جب تک اللہ نے چاہا لٹکانا، اس کے بعد آپ نے بیچ سے مانگ نکالی۔ اگلی ہیڈنگ آپ علیہ السلام کی مانگ کا ذکر۔ نمبر 15، ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ نے، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے سر مبارک میں مانگ بیچ میں نکالتی تھی، آپ کی مانگ کو آپ کی کھوپڑی سے یعنی چوٹی سے شروع کر کے پیشانی کی طرف لٹکاتی اور پیشانی کے بالوں کو دونوں آنکھوں پر چھوڑتی تھی، یعنی مانگ نکالنے کے بعد بالوں کو سر کے دونوں حصوں کی طرف سمیٹتی تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ واللہ عالم کیا یہ عمل حضور کے اس فرمان کی وجہ سے تھا کہ نہ تو 2 کپڑوں کو ملا کر سینا اور نہ ہی بالوں کو جوڑنا، یا پھر علامت تھی جس کے ساتھ نشان لگایا جاتا تھا۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن جعفر نے کہا کہ جبکہ وہ فقیہ مسلمان تھا کہ یہ محض علامت تھی انبیاء کی علامات میں سے، دیگر لوگوں میں سے نصارہ اس کے ساتھ تمسک کرتے تھے۔ نمبر 16، ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے، اس نے انس بن مالک سے کہ رسول اللہ جب جمرہ عقبہ کی رمی کر چکے اور قربانی کر چکے تو اپنے حجام کے آگے اپنا دایاں حصہ سر کا سامنے کر کے رکھ دیا، اس نے اس حصے کے بال مونڈ دیے تھے، آپ نے وہ بال ابو طلحہ کو پکڑا دیے تھے، اس کے بعد سر کا بایاں حصہ حجام کے آگے کیا، اس نے اس حصے کے بال بھی مونڈ دیے تھے، پھر آپ نے حکم فرمایا تھا کہ یہ بال لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں۔ اس کو روایت کیا ہے مسلم نے صحیح میں ابن ابو عمر سے، اس نے سفیان سے۔ چیپٹر 21، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بالوں کا ذکر اور بالوں کو رنگ کرنے کی بابت احادیث۔ نمبر 1، ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے بغداد میں، ان کو ربیہ بن ابو عبد الرحمن نے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے سنا انس بن مالک سے، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ کے بالوں میں سے ایک بال دیکھا وہ سرخ ہو رہا تھا، میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ خوشبو لگانے کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا صحیح میں ابن بکیر سے۔ نمبر 2، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو عبداللہ محمد بن یعقوب حافظ نے، وہ کہتے ہیں انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ خضاب کرتے تھے؟ فرمایا کہ بے شک، حالت یہ ہے کہ بے شک انہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال نہیں دیکھا مگر بہت قلیل۔ نمبر 3، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے اسی حدیث کو مذکور کی مثل ذکر کیا ہے۔ نمبر 4، ہمیں خبر دی ابو الحسین فضل بن قطان نے، ان کو خبر دی عبداللہ بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کیا رسول اللہ نے خضاب لگایا تھا، بالوں کو رنگا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اس قدر سفید بال دیکھے نہیں تھے جس کو وہ خضاب لگاتے، اگر میں چاہتا کہ وہ سفید بال شمار کر لوں جو ان کی داڑھی میں تھے تو میں شمار کر لیتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے مہندی کے ساتھ بالوں کو رنگ لیا تھا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں سلیمان بن حرب سے۔ اگلی ہیڈنگ خضاب کا تذکرہ۔ نمبر 5، ہمیں خبر دی ہے ابو الحسن علی بن محمد مقری نے، ان کو ثابت نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس سے نبی کریم کے خضاب کرنے کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اگر میں چاہتا تو میں حضور کے سر کے اور داڑھی کے سفید بال شمار کر سکتا تھا، کم سفید بالوں کی وجہ سے آپ نے خضاب نہیں کیا تھا یعنی بالوں کو رنگ نہیں کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے مہندی اور کتم کے ساتھ خضاب کیا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے مہندی کے ساتھ خالص رنگ کیا تھا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا
صحیح میں ابو الربیع سے۔ فائدہ: ڈاکٹر عبد الموتی حاشیے میں لکھتے ہیں کہ الکتم مرچ سیاہ کی مثل ذرے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بال رنگے جاتے ہیں، وہ ان کی سفیدی کو یا سرخی کو سواد اور سیاہ رنگ کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں، اور جب مہندی کے ساتھ ملایا جائے تو وہ بالوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی محمد بن ابو حسین بن فضل نے، ان کو ثابت نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس سے پوچھا گیا کیا نبی کریم کے بال سفید ہوئے تھے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو سفیدی کا عیب نہیں لگایا تھا، آپ کے سر میں صرف 17-18 بال ہی سفید تھے بس۔ یہ حدیث یعقوب کے الفاظ میں اور ابو مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ حضور کے سفید بال کتنے تھے، اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی علی بن مقری اسفرائینی نے، اس نے انس سے یہ کہ نبی کریم نے خضاب نہیں لگایا تھا سوائے اس کے نہیں کہ سفیدی نیچے کے ہونٹ سے نیچے کے بالوں میں تھی، ہلکی سی، اور ہلکی سی کن پٹیوں میں تھی، اور ہلکی سی سر میں تھی۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں محمد بن مسنہ سے، اس نے عبد الصمد سے۔ نمبر 8 ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے، اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے، اور ان کو خبر دی ابو جحیفہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، یہ چیز ان کی سفید تھی۔ یہ کہہ کر زہیر نے اپنی کچھ انگلیاں اپنے نچلے ہونٹ کے نیچے کے بالوں پر رکھ دیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس وقت کس شخص کی مثل تھے؟ انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت تیر کو ترکش میں ڈالتا اور اس کے پر لگا سکتا تھا، اور اصفہانی کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ ہونٹ سے نیچے رکھ دیا۔ مسلم نے اس کو روایت کیا صحیح میں یحییٰ بن یحییٰ سے۔ نمبر 9 ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے بطور املا کے، ان کو جریز بن عثمان نے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے عبداللہ بن بصر سلمہ سے کہا آپ نے رسول اللہ کو دیکھا تو کیا وہ بزرگ تھے؟ کہا کہ ان کے نچلے ہونٹ کے نیچے کچھ بال سفید تھے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں سام بن خالد سے۔ نمبر 10 ہمیں حدیث بیان کی محمد بن حسن بن فورق نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا جابر بن سمرہ سے، اس نے نبی کریم کے سفید بال ذکر کیے تھے اور فرمایا کہ جب آپ تیل لگاتے تھے وہ سفید نظر نہیں آتے تھے، اور جب تیل نہیں لگاتے تھے وہ ظاہر ہوتے تھے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا صحیح میں محمد بن مسنہ سے۔ نمبر 11 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، اس نے جابر بن سمرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے سر میں سفید بال تھے اور نہ ہی ان کی داڑھی میں، ہاں مانگ میں چند بال تھے، جب تیل لگاتے تھے تو ان کو تیل چھپا لیتا تھا۔ نمبر 12 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، اس نے سنا جابر بن سمرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سر کے اگلے حصے اور آپ کی داڑھی میں سفیدی آ چکی تھی، جس وقت آپ تیل لگاتے اور کنگھی کرتے تو وہ ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ ابو نعیم نے کہا کہ جب حضور تیل لگاتے اور کنگھی کرتے تھے تو وہ سفید بال ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ ابو نعیم نے یہ اضافہ بھی کیا کہ حضور سر اور داڑھی کے کثیر بالوں والے تھے۔ دونوں نے اکٹھے کہا ہے حدیث میں کہ جب آپ کا سر بکھرا ہوتا تھا تو وہ نظر آتے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا حضور کا چہرہ تلوار کی مثل تھا؟ جابر نے کہا کہ ہرگز نہیں، بلکہ سورج اور چاند کی مثل گول تھا، اور میں نے آپ کی مہر دیکھی اور آپ کے کندھوں کے پاس جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، وہ آپ کے جسم کے مشابہ تھا۔ مسلم نے اس کو روایت کیا صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے۔ نمبر 13 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، اس نے عثمان بن عبداللہ بن موہب قرشی سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زوجہ رسول بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تھے، انہوں نے رسول اللہ کے بال مبارک دکھائے تھے تو وہ حنا اور کتم کے ساتھ رنگے ہوئے تھے۔ نمبر 14 ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، ان کو عثمان بن عبداللہ بن موہب نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور کے بال مبارک نکالے تھے جو کہ رنگے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مہندی اور کتم سے رنگے ہوئے تھے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں موسیٰ بن اسماعیل سے، سوائے قول حنا اور کتم کے۔ نمبر 15 ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے، ان کو عثمان بن عبداللہ بن موہب نے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس چاندی کا ایک موٹا پیالہ یا لوٹا تھا، اس میں نبی کریم کے بال رکھے ہوئے تھے۔ جب کسی آدمی کو بخار ہو جاتا تھا تو وہ ان کے پاس کسی کو بھیج دیتا، وہ اس میں پانی کھنگال کر دے دیتی، پھر بخار والا آدمی اس پانی کو اپنے چہرے پر چھینٹے مارتا۔ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے ان کے پاس بھیجا، انہوں نے ان بالوں کو برتن سے نکالا تو وہ اتنے تھے، اسرائیل نے اپنی 3 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا کہ اتنے تھے، اور اس میں وہ سرخ بال بھی تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کے سفید بالوں کا ذکر، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں مالک سے، اس نے ابو
رمسا سے، اس نے کہا میں نبی کریم کے پاس گیا، ان کے جسم پر دوہری چادریں تھیں اور آپ کے بال ایسے تھے کہ ان کے اوپر سفیدی تھی جو کہ مہندی کے ساتھ رنگی ہوئی تھی۔ نمبر 16 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو ایاد بن ابو رمسا نے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ کے پاس گیا تھا، میں نے جب حضور کو دیکھا تو میرے والد نے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس سے قبل میرا یہ گمان ہوتا تھا کہ رسول اللہ کو ایسی چیز خیال کرتا تھا کہ لوگ جن کے مشابہ نہیں ہوتے، یکایک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو انسان ہیں جن کے پٹھے اور زلفیں وغیرہ ہیں، یعنی بال کانوں تک پہنچتے ہیں، جس پر مہندی کی وجہ سے رنگ کا اثر ہے، اور آپ کے جسم پر 2 سبز چادریں زیب تن تھیں۔ نمبر 17 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے ابو رمسا سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مہندی اور کتم کے ساتھ بالوں کو رنگ کرتے تھے۔ مخرمی نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ ان کے بال کندھوں تک پہنچتے تھے۔ نمبر 18 ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روزباری نے، اس نے ابن عمر سے یہ کہ نبی کریم سبتی جوتے پہنتے تھے پیچھے سے کٹے ہوئے بغیر ایڑی کے، اور اپنی داڑھی کو ورس اور زعفران کے ساتھ پیلا رنگ کرتے تھے، اور حضرت ابن عمر ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ نمبر 19 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے نافع سے، اس نے ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سفید بال 20 کے قریب تھے، اور اسحاق کی روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ کے سفید بال دیکھے، سر کے سامنے کے حصے میں تقریباً 20 بال تھے۔ نمبر 20 ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک مدینے میں آئے، اس وقت عمر بن عبدالعزیز مدینے کے والی تھے، چنانچہ عمر نے ان کے پاس نمائندہ بھیجا کہ ان سے پوچھیں کیا رسول اللہ خضاب لگاتے تھے؟ بے شک میں نے حضور کے بالوں میں سے کچھ بال دیکھے ہیں جو رنگ لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ کے بال سیاہی سے آراستہ کیے گئے تھے، اگر میں شمار کرنا چاہتا جو آپ کی سفیدی میرے سامنے آ چکی تھی سر میں اور داڑھی میں، تو ان کو 10-11 بالوں سے زیادہ نہ کر سکتا۔ باقی رہے رنگین بال تو وہ خوشبو کا رنگ ہے جس کے ساتھ رسول اللہ کے بال خوشبو میں مہکائے جاتے تھے، اسی چیز نے بالوں کا رنگ بدل دیا تھا۔ چیپٹر 22 ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 کاندھوں کے مابین فاصلے کی صفت۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن حسن بن فورق نے، میں نے سنا برا سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ درمیانہ قد تھے، دونوں کندھوں کے مابین فاصلہ قدر زیادہ تھا، یعنی چوڑے سینے والے تھے، سب لوگوں سے عظیم ترین تھے، سب لوگوں سے حسین ترین تھے، آپ کی زلفیں آپ کے کانوں تک پہنچی ہوئی تھیں، آپ کے جسم پر سرخ چوغا تھا، میں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے شعبہ کی روایت سے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، اس نے سعید بن مسیب سے کہ اس نے سنا ابو ہریرہ سے، وہ رسول اللہ کی وصف بیان کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی ابو ہریرہ نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایسے تھے جیسے چاندی سے ڈھال بنائے گئے ہیں، سیدھے کنگن شدہ بال تھے، متوازن پیٹ، چوڑے کندھے، دونوں کے مابین طویل اور حسین فاصلہ، پورا قدم یعنی پیر زمین پر لگاتے تھے، جس طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے، جب منہ پھیرتے تو پوری طرح پیٹھ پھیرتے تھے۔ چیپٹر ہے 23 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں ہتھیلیاں، قدم، بغلیں، کلائیاں، پنڈلیاں اور آپ کا سینہ مبارک۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو قتادہ نے انس سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھری ہوئی تھیں، میں نے آپ کے بعد آپ کی مثل کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم کے بال مبارک درمیانے سیدھے تھے، نہ تو زیادہ خمدار تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں مسلم بن ابراہیم سے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے، اس نے انس سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھری بھری اور پاؤں کے تلوے بھی بھرے بھرے تھے، جسم سے پسینہ بہتا تھا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ابو نعمان سے، مگر انہوں نے یوں کہا ہے کہ آپ کا سر مبارک موٹا تھا، قدم بھرے بھرے تھے، ہتھیلیاں بسیط تھیں، اس نے پسینے کا ذکر نہیں کیا۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو عمر محمد بن عبداللہ ادیب نے، ان کو انس بن مالک نے، اس نے ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے قدم مبارک موٹے تھے، چہرہ انتہائی خوبصورت تھا، میں نے آپ کے بعد آپ کی مثل نہیں دیکھا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں عمرو بن علی سے۔ نمبر 4 ہمیں اس کی خبر دی ابو الحسن علی بن احمد بن حمامی مقری نے،
ان کو معمر نے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اس کی اسناد کے ساتھ اس کی مثل، مگر اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے بھرے ہوئے قدم اور دونوں ہتھیلیاں تھیں۔ نمبر 5 ہمیں اس کی خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو ہشام بن یوسف نے، اس نے مذکورہ حدیث کو ذکر کیا ہے مگر ہتھیلیوں کا ذکر نہیں کیا۔ بخاری نے کہا ابو ہلال کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی قتادہ نے، انہوں نے اسی کا مفہوم ذکر کیا جس کی ہمیں خبر دی تھی علی بن احمد بن عبدان نے۔ اسی طرح کہا ہے ابو سلمہ نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قدم مبارک موٹے تھے، ہتھیلیاں موٹی تھیں، میں نے حضور کے بعد ان کے مشابہ کوئی نہیں دیکھا۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، حضرت ابو ہریرہ حضور کی تعریف کرتے تھے کہ حضور شیخ الذراعین تھے، یعنی کلائیاں گوشت سے پر اور نرم تھیں، کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ تھا، آنکھوں کی پلکیں بڑی تھیں۔ نمبر 7 ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر محمد بن حسن بن فورق نے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھری بھری ہتھیلیوں والے تھے، بھرے بھرے پیروں والے تھے، ہڈیوں کے موٹے سروں والے تھے، سینے کے بالوں میں لمبی لکیر والے تھے۔ نمبر 8 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، اس نے نافع بن جبیر سے ہمارے لیے، اس نے نبی کریم کی صفت بیان کی تھی اور اس کو مذکورہ روایت کی مثل ذکر کیا تھا۔ نمبر 9 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو جابر بن سمرہ نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کشادہ دہن تھے، مردوں میں یہ جرت، شجاعت اور بہادری کی علامت ہوتی ہے، لمبی آنکھوں والے تھے، ایڑیاں پتلی تھیں۔ میں نے سماک سے کہا کہ ذلیل الفم کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بتایا کہ عظیم الفم۔ میں نے کہا اشکل العینین سے کیا مراد ہے؟ بتایا کہ آنکھوں کے لمبے لمبے سوراخ اور ڈھیلے۔ نمبر 10 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، ان کو خبر دی ابو ہریرہ سے کہ وہ رسول اللہ کی صفت بیان فرما رہے تھے کہ حضور زمین پر پورا قدم رکھتے تھے، پیر کے تلوے میں خلا نہیں تھا۔ نمبر 11 ہمیں خبر دی ابو الحسین علی بن محمد نے، ان کو میمونہ بنت کردم نے، وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کو مکے میں دیکھا تھا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، میں اپنے والد کے ساتھ تھی، رسول اللہ کے ہاتھ میں چابک تھا جیسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، میرے والد نے ان کے قریب ہو کر ان کے قدم کو پکڑ لیا، حضور ان کے لیے رک گئے۔ کہتی ہیں کہ میں حضور کے قدم کی سبابہ انگلی کی دیگر انگلیوں کے مقابلے میں طوالت کبھی نہیں بھولی ہوں۔ نمبر 12 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو بکر احمد بن سلمان فقیہ نے، اس نے ذکر کیا اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ گرمی کے زمانے میں مقام ابتخ میں خیمے میں پہنچ گیا، بلال باہر نکلے، انہوں نے نماز کے لیے اذان کہی، پھر خیمے میں آئے، پھر انہوں نے رسول اللہ کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا، لہٰذا لوگ ان کے پاس آ کر رک گئے اور ان سے وہ پانی لینے لگے، پھر بلال خیمے میں گئے اور اندر سے حضور کا عصا نکال لائے، اس کے بعد رسول اللہ خیمے سے نکلے، گویا کہ میں حضور کی پنڈلی مبارک کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے عصا کو زمین میں گاڑ دیا، اس کے بعد آپ نے ہم لوگوں کو ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے عورت اور گدھا وغیرہ گزر رہے تھے۔ اس کو بخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے حسن بن صباح سے۔